بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ تحریک انصاف پنجاب کے ارکان نے پارٹی قیادت کو صوبائی اسمبلیاں فوری تحلیل نہ کرنے کا مشورہ دے دیا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب سے تعلق رکھنے والے کچھ ارکان نے اسمبلیاں فوری تحلیل نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی کارڈ کھیلتے ہوئے ٹائمنگ کو مد نظر رکھا جائے۔ ارکان نے رائے دی کہ اسمبلیوں کی تحلیل ایسے وقت میں کی جائے جب وفاقی اور دیگر دو صوبوں کی اسمبلیوں پر تحلیل کرنے کے لیے دباؤ بڑھ سکے۔ پی ٹی آئی ارکان نے اسمبلیاں فوری تحلیل نہ کرنے کا جواز پیش کرتے ہوئے بتایا کہ اس وقت حلقوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے اربوں روپے مالیت کے ٹینڈر ہو چکے ہیں، جبکہ کئی حکومتی منصوبے اپنی تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں۔ اسمبلیوں کی تحلیل کے معاملے پر تحریک انصاف کی اعلیٰ سطح کی کمیٹی نے اپنی سفارشات تیار کر لی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کمیٹی کے ارکان کی جانب سے 20 دسمبر تک اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ قبل از پارٹی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت کمیٹی کے اجلاس میں سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں میاں اسلم، محمود الرشید، حماد اظہر، اعجاز چودھری اور دیگر ارکان شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق اعلیٰ سطح کی کمیٹی کی سفارشات پر پارلیمانی بورڈ کے اجلاسوں کے بعد تاریخ کا حتمی فیصلہ عمران خان کریں گے۔ وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما جاوید لطیف نے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ملک میں جلد انتخابات کے مطالبے پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم سے کارکردگی کا پوچھنے والے ہماری 2017 کی کارکردگی سے جائزہ لیں، یہ بتایا جائے ملک کو مریض کس نے بنایا، کس نے غلط دوائیاں دی۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ دو صوبوں کے وسائل استعمال کر کے ایک تقریر روکنا چاہتے تھے، وہ تو روک نہیں سکے۔ اب آپ اسمبلیاں توڑنے کی بات کرتے ہیں، اب آپ نئی بلیک میلنگ کر رہے ہیں، لیکن مقروض ملک کے اربوں روپے الیکشن پر خرچ کرنے کے بعد تفریق مزید بڑھے گی۔ جاوید لطیف کا مزید کہنا تھا کہ جیسے یہ جماعت بنائی گئی، اب بقول پرویز الہی اسی طرح بکھرنا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ملک میں جلد از جلد انتخابات کے مطالبے پر وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے ارکان کا بڑا دھڑا ہمارے ساتھ رابطے میں ہے۔ ہم انتخابات چاہتے ہیں، لیکن عمران خان کے احتساب کے بعد۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا نے گیس ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 11.89 روپے کا اضافہ کر دیا۔ اوگرا نوٹیفیکیشن کے مطابق 1 دسمبر سے ایل پی جی کی 11.8 کلو گرام کے سلنڈر کی قیمت 2548 روپے 29 پیسے ہو گئی ہے، جس کی قیمت نومبر میں 2409 روپے 13 پیسے تھی۔ ایل پی جی کی فی کلو قیمت 11.89 روپے بڑھ گئی ہے۔ ایل پی جی کی نئی فی کلو قیمت 215 روپے 95 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ چین نے بھارت کو امریکہ کے ساتھ مشترکہ مشقوں پر خبردار کر دیا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ چین کو بھارت کی امریکہ کے ساتھ مشترکہ مشقوں پر تحفظات ہیں، بھارت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت امریکہ کے ساتھ جنگی مشقیں کرے گا تو چین کے ساتھ اس کے باہمی اعتماد میں اضافہ نہیں ہوگا۔ بھارت کی امریکہ کے ساتھ مشترکہ مشقیں چین کے ساتھ کیے گئے لائن آف ایکچوئل کنٹرول معاہدے کی خلاف ورزی ہے اور معاہدے کی روح کے خلاف ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ پورا سندھ تباہ حال ہو چکا ہے اور کراچی کے مقامی لوگوں پر مختلف سرکاری اداروں کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ تمام محکموں میں کرپشن اور لوٹ مار ہے، پورے سندھ کا حال تباہ ہے۔ بارشوں میں پیپل پارٹی اور اس کی حکومت مکمل طور پر بے نقاب ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ جتنا چاہو لوٹو اور کھاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پیپل پارٹی نے خصوصاً شہر کو اپنی کھیتی بنا رکھا ہے۔ کراچی کے مقامی لوگوں پر مختلف سرکاری اداروں کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کو سندھ حکومت ٹالتی رہی ہے
3 बार इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इंतखाबात मुलतवी कराए गए। यह हमारी जेबों पर डाका मारकर लूट मार कर रहे हैं। पीपल पार्टी की हुकूमत मुसलसल अपनी मनमानी कर रही है।